تو وہاں اگر یہ دیکھا جاتا ہے، عموماً یہ دیکھا جاتا ہے جب قرآنی باتیں یا احادیث کی باتیں آتی ہیں تو لوگ فوراً چڑھ دوڑتے، لوگ فوراً باتیں بنانے لگتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ قرآن کی باتیں اور آپ احادیث کی باتیں اپنے پاس رکھیے۔ دنیا کلام مقدس کی باتوں سے نہیں چلتی، دنیا احادیث مبارکہ کی باتوں سے نہیں چلتی۔ یہ اس طریقے سے جملے کہتے ہیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے نہ بڑھنے کی کوشش کرنا، اللہ رب العالمین اور شریعت سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میرے بھائیوں، جہاں آپ اللہ اور اس کے رسول اور شریعت سے آگے آپ بڑھنے کی کوشش کریں گے، ان تحبط اعمالکم، آپ کے اعمال، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے خیر کے اعمال کب کے کب برباد ہو جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے آپ کو جھک جانا ہے، تبھی آپ کا معاشرہ بنے گا۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائے لے رہے تھے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ دعا و التجا ہے بارگاہ الہی کے اندر کہ اللہ تو مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرما۔ بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ ذی قدر باوقار علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں،
جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ذوالحجہ کا بالکل آخر ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب ایک خطیب منبر رسول پر یا پھر جب بیان کرنے کے لیے کھڑا ہو تو ماحول کو دیکھتے ہوئے اپنی باتیں لوگوں کے سامنے رکھے۔ تو مناسب تو یہ تھا کہ ذوالحجہ کے تعلق سے یا تو تاریخی لحاظ سے باتیں رکھی جائیں، لیکن اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ آج جس قدر خصوصاً ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں، اسی طریقے سے ہماری جو بہنیں ہیں، شریعت اسلام کو اور ہماری تہذیب، تمدن اور ثقافت کو چھوڑ کر کے دوسروں سے متاثر ہو رہے ہیں اور دین اسلام کو سینے سے لگانے کے بجائے وہ اور مذہب کو سینے سے لگانے کی سعی اور کوشش کر رہے ہیں۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کیوں نہ تھوڑی بیداری نوجوانوں کے اندر پیدا کی جائے کہ ہم اور آپ جس شریعت کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ جس دین کو سینے سے ہم نے اور آپ نے لگایا ہے وہ معمولی دین نہیں ہے، وہ معمولی دین نہیں ہے کہ ہم آئے صرف جمعہ کی نماز پڑھے اور چلے گئے اور باقی جو شریعت کے امور ہیں، باقی جو شریعت کے احکامات ہیں اس کو نہ مانیں اور یوں ہی ہم نام کے مسلمان کہلائیں۔ میرے بھائیوں، اگر معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر نگاہ دوڑائی جائے، نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی کے اندر اس قدر برائی عام ہو گئی ہے اور ہم اور آپ اس قدر بے رہ روی کے شکار ہو گئے ہیں کہ وہ بیان کرنا قابل بیان نہیں۔ تو اب سوال یہاں یہ ہے کہ کیا یوں ہی ہمارا معاشرہ، ہمارا محلہ، ہماری سوسائٹی اور ہمارا شہر یوں ہی جلتا رہے؟ کیا ہمارے اندر وہ شعور، وہ سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم معاشرے کو بدلیں، ہم معاشرے میں چینجنگ لائیں، ہم معاشرے میں سدھار لائیں؟ کیا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ ہے میرے بھائی۔ اگر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، اگر یہ سوال اٹھتا ہے تو اس سوال کا جواب بھی ہمیں اور آپ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اس سوال کا جواب ہمیں اور آپ کو تلاش کرنی پڑے گی میرے بھائیوں، اور وہ تلاش ہم کہاں سے کریں؟ اس کی تلاشی ہم کہاں سے لیں؟ کیا ہمارے علماء کرام نے، کیا ہمارے علماء دین نے معاشرے اور سماج کو سدھارنے کے لیے کوئی نسخہ تیار کیا ہے بھی یا نہیں کیا؟ کیا علماء کرام نے سیدھے راستے پر چلنے کے طریقے بتائے یا نہیں بتائے؟ یہ سوال ہے اور سوال کا جواب علماء کرام نے مختلف قسم کی رائیں دی ہیں۔ چند رائیں پیش کرتا ہوں۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ اگر معاشرے کو سدھارنا ہے، اگر معاشرے میں چینجنگ لانی ہے، اگر معاشرے کو، اگر محلے کو جنت کا گہوارہ بنانا ہے آپ کو، تو کرنا کیا ہوگا؟ آپ اوپر سے نیچے کی طرف دعوت دیں، اوپر سے نیچے کی طرف۔ یعنی اگر گاؤں میں کوئی بڑا آدمی ہے، اگر گاؤں میں کوئی بڑا آدمی ہے تو اس سے سب سے پہلے دعوت دی جائے کہ آپ مسجد آئیے۔ یہ بعض علماء کرام کی رائے ہے کہ اس کو دعوت دی جائے، آپ مسجد کیوں نہیں آ رہے؟ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ شریعت کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ آپ